وہ جو مجتہد اعلم، جو فرد کی نظر میں اعلم ہے اور اس کی تقلید کرتا ہے، وہ جو مسائل بیان کریں گے اپنے توضیح المسائل میں یا اپنے دوسرے کتب فتوائی میں، تو اس کی غالباً 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ مجتہد کے بیان کردہ احکام کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یا مجتہد کسی مسئلے میں فتویٰ دے گا، یہ ایک صورتحال ہے، یا پھر مجتہد احتیاط کرے گا، احتیاط لازم یا احتیاط واجب کہلاتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یا پھر مجتہد کہے گا احتیاط مستحب ہے، تو یا فتویٰ دے گا کہ یہ کام واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ فتویٰ ہو گیا۔ کبھی کسی عمل کے بارے میں مجتہد کہے گا کہ بنا بر احتیاط لازم یا بنا بر احتیاط واجب۔ اس صورت میں اس احکام کو، اس فتوے کی جو شکل ہے، اس کو کہیں گے یہ مثلا مجتہد نے احتیاط کیا ہے، یا پھر احتیاط مستحب ہے، استحباب میں احتیاط کیا ہے۔ اب آپ توضیح المسائل پڑھتے ہیں، اب وہاں ایسے کلمات آپ کو ملیں گے ان کے احکام میں کہ واجب ہے لکھا ہوگا، یا لکھا ہوگا حرام ہے کسی عمل کے بارے میں، یا لکھا ہوگا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا یہ لکھا ہوگا اقوا یہ ہے، یا لکھیں گے اقوا کی جگہ قول قوی، یا بنابر اظہر لکھا ہو، اقوا، اظہر یا ظاہر، یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ سب واجب، حرام، جائز، ناجائز، مستحب ہے، مکروہ ہے، یا قوی، قول قوی ہے، یا اقوا ہے، یا اظہر ہے، یا ظاہر ہے، ایسی عبارتیں اگر مجتہد کے احکام میں، بیان کردہ احکام میں آپ کو نظر آ جائیں تو ان سے مراد فتویٰ ہوتا ہے کہ مجتہد نے یہاں بات کو کلیئر کر دیا۔ یا لکھا ہوگا اقرب یہ ہے، یہ بھی فتویٰ میں شمار ہوتا ہے، اقرب یعنی قریب ترین قول یہی ہے۔ یا لکھا ہوگا کہ بعید نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو، تو یہ بھی فتویٰ میں شمار ہوتا ہے۔ تو مقلد ان پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب مقلد کے لیے مجتہد کے توضیح المسائل میں ایسے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اب اگر مجتہد نے اسی طرح سے فتویٰ دیا تو مقلد اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ جس مسئلے میں فتویٰ دیا ہو، واجب کہا ہے، حرام کہا ہے، مستحب کہا ہے، مکروہ کہا ہے، اقرب کہا ہے، اقوا کہا ہے، اظہر کہا ہے، تو فتویٰ ہے اور مقلد کو اسی فتوے پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے جو ہے احکام میں آ جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر مجتہد اعلم سے مراد اس فرد کے لیے جو تقلید کرتا ہے، اس نے سمجھا کہ یہ مجتہد اعلم ہے، اب اس کا مجتہد اعلم فتویٰ نہ دے کسی مسئلے میں اور یہ کہے کہ احتیاط یہ ہے، مسئلے میں بغیر فتویٰ کے احتیاط کہے کہ یہ احتیاط ہے کہ اس طرح سے عمل کرنا چاہیے، مثلا کہے کہ نماز جو ہے 4 رکعتی نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے بنا بر احتیاط مثلا 3 بار تسبیحات 4 پڑھنی چاہیے، فتویٰ نہیں دیا، احتیاط کیا ہے، تو مقلد یا تو وہ اسی فتوے پر عمل کرے، اس کا عمل درست ہے اور صحیح ہے، اس احتیاط کو احتیاط واجب کہتے ہیں،
یعنی مجتہد کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دے اور احتیاط کرے، تو اس احتیاط کو احتیاط لازم یا احتیاط واجب کہتے ہیں۔ اب مجتہد مقلد جو ہے یا اسی فتوے پر عمل کرے یا اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے برعایت الاعلم فالاعلم، یعنی جس مجتہد کی طرف اس مسئلے میں رجوع کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم اپنے مجتہد کے بعد عالم ہونا چاہیے، باقی مجتہدین سے زیادہ اور اپنے مجتہد سے ایک درجہ کم، کیونکہ یہ جو مقلد ہے اس کی نظر میں اپنا مجتہد عالم ہے، اب اس کے بعد جو عالم ہوگا اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہ الاعلم فالاعلم کی رعایت رجوع میں ضروری ہے۔ کسی مسئلے میں آپ کے مجتہد نے احتیاط کیا ہے، فتویٰ نہیں دیا ہے، تو آپ اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ آپ فالاعلم کی رعایت کریں۔ اس مسئلے میں آنا کل اسی مسئلے میں، کل میں نہیں، صرف اسی مسئلے میں جس میں آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، صرف احتیاط کہا ہے، اس مسئلے میں آپ رجوع کر سکتے ہیں فالاعلم کی طرف۔ مثلا اگر مجتہد اعلم کہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز گزار نماز اپنی نمازوں کی پہلی رکعت اور دوسری رکعتوں میں جو ہے سورہ حمد کے بعد ایک اور سورہ بھی پڑھے، مثلا احتیاط کیا ہو، مثلا یہ اس نے کہا احتیاط یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک اور سورہ پڑھے، تو مقلد یا تو اسی مسئلے پر عمل کرے، اس کا عمل درست ہے کہ ہر نماز میں ایک سورہ حمد کے بعد ایک دوسرا سورہ بھی پڑھے، یا پھر دوسرے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے برعایت فالاعلم، جو اپنے مجتہد کے بعد عالم ہو اس کی طرف رجوع کرے۔ پس اگر وہ مجتہد صرف سورہ حمد پڑھنے کو کافی جانتا ہو، مثلا اس کا فتویٰ ہے نہیں ان کی اس نے احتیاط کیا ہے، تو پھر اگر احتیاط کر آپ رجوع نہیں کر سکتے، آپ فالاعلم کی طرف اس وقت رجوع کر سکتے ہیں جب اس نے فتویٰ دیا ہو، فالاعلم نے تو اس نے فتویٰ دیا ہو کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں صرف سورہ حمد پڑھنا کافی ہے، تو پھر یہ مقلد اس فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اپنے مجتہد کے احتیاط کو چھوڑ کر دوسرے فالاعلم کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں ان پہ دقت کریں، اپنے مجتہد کے احتیاط کو اس کو ذہن میں رکھیں، فالاعلم کو ذہن میں رکھیں، فالاعلم کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں، فالاعلم کے احتیاط آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اس کے فتوے پر۔ نمبر 2، اگر مجتہد اعلم یعنی وہی شخص وہی مجتہد جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، مجتہد اعلم نے کہا کہ بنا بر احتیاط واجب وہ چیز جس پر آپ تیمم کریں اس پر کسی حد تک گرد و غبار ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں لگے، اس نے یہ احتیاط کیا ہوا ہے۔ بھئی اگر پتھر پہ آپ تیمم کرتے ہیں، لکڑی پہ آپ تیمم کرتے ہیں، فرش پہ آپ تیمم کرتے ہیں، تو کم از کم غبار ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں پہ کوئی غبار، مٹی کا غبار لگے، اس نے یہ احتیاط کیا ہے۔ تو مقلد کے اختیار میں ہے کہ وہ اسی احتیاط پہ عمل کریں، اپنے مرجع تقلید کے احتیاط پر عمل کریں، یا پھر دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں، فالاعلم کی طرف۔ اپنے مجتہد نے کہا کہ بنا بر احتیاط کچھ نہ کچھ غبار ہونا چاہیے جس چیز پہ آپ تیمم کرنا چاہیں، تو آپ ایسی چیز پر تیمم کریں گے جس پر غبار، مٹی موجود ہو، یا پھر آپ اس مسئلے میں فالاعلم کی طرف رجوع کریں اگر اس کا فتویٰ ہو، نہ احتیاط، اگر اس کا فتویٰ ہو کہ آپ ایسے پتھر پر بھی تیمم کر سکتے ہیں جس پر غبار نہ ہو، جس پر مٹی ہی نہ ہو، تو آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اور ایسے پتھروں پہ آپ جو ہیں تیمم کر سکتے ہیں جس پر بالکل غبار نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اس وقت آپ نہیں سن رہے تھے،
نہیں تو آپ احتیاط کے والے مسئلے میں رجوع کر ہی نہیں سکتے. اس نے بھی احتیاط، اس نے بھی احتیاط کیا، آپ رجوع نہیں کر سکتے. آپ فتویٰ دینا چاہیے. کتنی دفعہ تکرار کیا تھا میں نے کہ اس لیے کہا دقت کریں کہ دوسرا مجتہد فتویٰ دے تب آپ رجوع کرتے ہیں. یعنی احتیاط والے مسئلے کو چھوڑ کر فتویٰ والے مسئلے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، نہ کہ احتیاط والے مسئلے میں احتیاط والے کی طرف رجوع کریں. نہیں نہیں، احتیاط احتیاط ہے. جی دونوں بہتر، کبھی فتویٰ بہتر ہو سکتا ہے، کبھی احتیاط بہتر ہو سکتا ہے. مشاہد آپ خود دیکھیں گے ابھی اس مسئلے میں کہ ایک مجتہد جو جس آپ کا مجتہد کہتا ہے بناور احتیاط ایسی چیز پہ آپ تیمم کریں جس پہ غبار موجود ہو، اور دوسرے نے کہا فتویٰ دیا، احتیاط نے فتویٰ دیا کہ خالی پتھر پر بھی بغیر غبار کے آپ تیمم کریں کافی ہے. تو یہاں احتیاط غبار والا ہے کہ آپ وہاں پہ جہاں پہ مٹی موجود ہو، لیکن خالی پتھر اور مٹی والے پتھر میں جو مٹی والا پتھر ہے وہ مقدم ہے، چونکہ تیمم اصل زمین پر ہے اور زمین کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مٹی اور خاک ہے، اور پتھر کو جنہوں نے جائز قرار دیا کہ خالی پتھر تیمم کریں وہ جزو زمین ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ پتھر خود زمین کا حصہ ہے، بس اس پر تیمم جائز ہے. اس مسئلے کو نہیں چھوڑ سکتے احتیاط واجب والے؟ چھوڑ کے عمل نہیں کرو گے. وہاں پہ مسئلہ اگر یہ تیمم والا لے لے کہ غبار کا ہے، غبار سے بھی اس کو نکالے صرف پتھر پر ہی کر لے، احتیاط واجب کا مین چیز تو وہی پتھر ہے کہ کیا تھا کہ احتیاط والے مسئلے سے فتویٰ والے مسئلے کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں بنا فل عالم کی رعایت کرتے ہوئے. تو یہ تو عرض کیا کسی اور مجتہد کی تقلید نہ کرے کہ تو آپ کیا کریں گے؟ اس مسئلے کو ہی چھوڑ دیں، یعنی آپ تیمم ہی نہ کریں. مسئلے کو چھوڑ دیں کہ اس پہ غبار بالکل نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے پاس پھر کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے. آپ کے پاس حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی یا یہ ہے کہ بنا بر احتیاط، یا وہ ہے بنا بر فتویٰ. اس میں تو ہے کہ پتھر پر تیمم جائز ہے، پر یہاں پر صرف ایک اور مسئلہ نکالا کہ احتیاط واجب ہے کہ اس پر غبار ہو، پھر غبار کو ترک کر دے. نہیں تو احتیاط واجب کا آپ ترک نہیں کر سکتے، یا فتویٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یا اسی احتیاط پر آپ کو عمل کرنا چاہیے. احتیاط واجب کو ترک نہیں کر سکتے. صرف احتیاط ہو فتویٰ کے بعد پھر وہ فتویٰ جو ہے وہ احتیاط واجب نہیں ہے، اسے آپ چھوڑ سکتے ہیں. پہلے بھی عرض کیا نا، دقت کریں، مجتہد نے فتویٰ نہ دیا ہو اور احتیاط کیا ہو وہ احتیاط واجب ہے، اس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، یا پھر فتویٰ والے فل عالم مجتہد کی طرف رجوع کرنا چاہیے. احتیاط واجب خود فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ اصطلاح میں فتویٰ نہیں کہتے، فتویٰ اسے کہتے ہیں جس میں وہ احتیاط نہ کریں. یعنی اصطلاح ہے، وہ بھی فتویٰ ہے ہمارے لیے، لیکن اس فتوے میں احتیاط کیا ہے. جب احتیاط کیا ہے تو فتویٰ مکمل نہیں ہے، یعنی کلیئر نہیں ہے. صرف احتیاط کی آپ کو ایک راستہ دکھایا کہ جس سے آپ کی جو ہے آپ بری ذمہ ہو سکتے ہیں، صرف اتنا انہوں نے احتیاط کیا ہوا ہے، فتویٰ نہیں ہے. دوسرے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے، صرف بری ذمہ قرار نہیں دیا ہے، فتویٰ بھی دیا کہ بس کٹ کلیئر یہی مسئلہ ہے. تو آپ اس فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہو یا اس احتیاط پر عمل کر سکتے ہو. البتہ ایسا نہیں کہ اس احتیاط کو بھی چھوڑ دیں، فتوے کو بھی چھوڑیں، پھر آپ کے پاس حکم شرعی نہیں ہے، پھر آپ کس حکم پہ عمل کرو گے؟ اگر دوسرے عالم نے بھی احتیاط کیا تو تیسرے کی طرف رجوع کریں. جی دوسرے عالم نے احتیاط کیا ہے، کہ احتیاط کیا تو منفی ہے، ختم ہو گیا. آپ کو ہمیشہ فتویٰ یا فل عالم کی طرف رجوع کرنا ہے. اس نے احتیاط کیا ہے، یعنی جب فتویٰ نہیں دیا ہے تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر وہ ختم. آپ ہمیشہ ایسے فل عالم کو ڈھونڈنا ہے جس نے فتویٰ دیا ہو. تیسرے کی طرف دوسرا ہی نہیں ہے، دوسرا نے احتیاط کیا وہ ختم ہو گیا. وہ دوسرے کو آپ دوسرا اس وقت کہیں گے جب اس نے فتویٰ دیا. جب فل عالم ہے تو اس کی تخلیق کیوں کریں؟ اسی کی تخلیق کرتے ہیں. نہیں کہ فل عالم سے مراد آپ کے مجتہد کے بعد والا ہے. الاعلم یہ عالم ہے، اس کے بعد جو عالم اس کو کہتے ہیں فل عالم. مساوی پہ نہیں، مساوی پھر مساوی ہے. مساوی میں آپ ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ دونوں کا. مساوی میں کہ آپ ایک کو ترجیح دیں، ایک کو آپ عمل کریں گے، آپ کے پاس اختیار ہے. دونوں مساوی ہیں، ان میں سے ایک کو آپ انتخاب کریں، جس کو آپ انتخاب کریں گے اس کی تقلید کریں گے. تو اگر مساوی ہیں تو وہ بھی فل عالم ہے. اگر اس نے فتویٰ دیا ہو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہو.
کیونکہ عالمیت میں فل عالم سے بھی اوپر آگے اگر مساوی ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے عالم قبل نے جس نے فتوا دیا ہو احتیاط نہ کی. احسن، تو سب سمجھ گئے. ابھی آپ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کب؟ جب فل عالم نے فتوا دیا ہو، احتیاط نہ کہا ہو. مثلا یہ مسئلہ عرض کرنا تھا، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. مجتہد عالم، اس سے مراد وہ مجتہد جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں. مجتہد عالم کہیں اگر موجر اپنے گھر کو کرائے پر دیں، موجر یعنی کرائے پہ دینے والا شخص جو اپنے گھر کو اجرت پر دے دیتا ہے. موجر اپنے گھر کو کرائے پہ دے، کمتر کرائے پر دیں، لیکن اس عقد میں، عقد اجارے میں شرط کریں کہ جو ہے مستاجر اسے کچھ پیسے قرض دیں گے بعنوان قرض. ہم آپ کو اپنا گھر کم کرائے پہ دیں گے بشرطے کہ، شرط ہے یعنی ضمن عقد شرط کیا ہے، بشرطے کہ آپ مجھے 3-4 لاکھ روپے بعنوان قرض دیں. اب آپ کے مجتہد نے اس قرض کو شبہ ربا قرار دیا ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں سود کی شکل قرار دیا ہے کہ بھئی آپ اس طرح سے اگر اپنے گھر کو کمتر کرائے پہ دیں اور اس سے پیسے لیں بعنوان قرض آپ لیں، یہ شبہ ربا ہے. اور جو ہے یہ تکلیفاً محل اشکال ہے، یعنی آپ کے ذمہ بری نہیں ہے اور محل اشکال ہے، یعنی جائز نہیں ہے. جب محل اشکال ہو پھر مسئلہ جائز نہیں. اس مسئلے میں مقلد کیا کر سکتا ہے؟ یا اپنے مجتہد کے اس فتوے پہ عمل کریں کہ اپنے مستاجر کے ساتھ یہ شرط نہ کریں کہ اب میں گھر کو سستے کرائے پہ آپ کو دوں گا بشرطے آپ مجھے قرضہ دیں اتنے پیسے. اس پہ عمل نہ کریں، قرضہ نہ لیں، گھر کو اسے ہی کرائے پہ دیں. یا پھر دوسرے مجتہد کو ڈھونڈیں جو فل عالم ہو، جس نے فتویٰ دیا ہو کہ اگر موجر مستاجر سے کچھ پیسے بعنوان قرض لے لیں اور اپنا گھر سستے کرائے پر دیں تو یہ جائز ہے، حلال ہے، تو آپ اس فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہو. تو آپ کی مرضی ہے. یا اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کریں جس میں اس نے اشکال کیا ہوا ہے کہ یہ جو پیسے آپ مستاجر سے لیں گے بعنوان قرض یہ شبہ ربا ہے، شبہ ربا ہے، سود کی طرح ہے، محل اشکال ہے. اگر اس فتویٰ نہیں دوں گا محل اشکال ہے، آپ اس پہ عمل کریں، وہ نہ لیں. یا پھر دوسرے مجتہد نے فتویٰ دیا ہو. فتویٰ کس طرح دیا؟ فتویٰ دیا کہ آپ لے سکتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، کچھ پیسے قرضہ لیں اور گھر سستے کرائے پہ دیں، سستا دیں آپ کرائے میں، تو یہ جائز ہے. تو آپ اس فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہو. جی سر، بالکل اسی طرح کہ آپ اپنے مجتہد کے بعد دیکھیں گے کہ کون سا مجتہد عالم ہے، یا مساوی ہوگا یا فل عالم ہوگا. طریقہ وہی ہے جو آپ کو رسالوں میں بیان کیا گیا ہے.